یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ یاد حرمین لے کر حاضر ہیں، اور کمال کا تذکرہ ہوتا ہے اس سلسلے میں کیونکہ حرمین کی بات ہوتی ہے اس سلسلے میں، اور آج بھی مدینہ منورہ کا ذکر خیر ہوگا، اور بالخصوص ان بزرگان دین کے واقعات سنیں گے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، روضہ رسول پر گئے اور ان پر کیسی کرم نوازی ہوئی، کیسی مہربانی ہوئی۔ آج بھی سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور شوق حرمین بڑھتا ہے۔ مدینہ پاک کی حاضری کا گویا سلیقہ اور ادب سیکھنے کو ملتا ہے۔ سنتے جائیے، ایمان کو تازہ کرتے جائیے۔ حضرت شیخ سید نور الدین ایجی رحمت اللہ تعالی علیہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام پیش کرنا یقیناً ہر عاشق رسول، ہر مسلمان جاتا ہے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، مگر ذرا اس سلام کا حال بھی سنیے کہ جب آپ نے یہ سلام پیش کیا تو جتنے لوگ وہاں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روضہ انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، یعنی اور تجھ پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کے سلام کا جواب روضہ رسول سے آیا کرتا۔ نبی پاک کی کیسی خاص نظر عنایت تھی، اور یہ ایک بار ہی صرف نہیں ہوا ناظرین۔ شیخ الاسلام حضرت سیدنا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے وطن پاکستان کے بزرگ ہیں، ٹھٹا شریف میں آج بھی ان کا مزار ہے۔ وہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، روضہ رسول پر سلام عرض کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے آواز مبارکہ سنائی دی، وعلیکم السلام یا محمد ہاشم التتوی، یعنی اے ہاشم ٹٹوی تم پر بھی سلام ہو۔ ذرا غور کیجئے یہ کیسے لوگ تھے۔ اسی طرح ناظرین اب ایک اور کمال کا واقعہ سنیے۔ حضرت سیدنا شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ اور زبردست عاشق رسول بزرگ گزرے ہیں۔ یہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ انور پر حاضر ہوئے تو عربی میں آپ نے 2 اشعار پڑھے، 2 شعر سنائے نبی پاک کو، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارکہ کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو اپنا دستے مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اللہ اکبر۔ کیسی تمنا تھی کہ حضور اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیے تاکہ میں اسے چوم سکوں۔ جو ہی اشعار ختم ہوئے، قبر منور سے نبی پاک کا ہاتھ مبارک باہر نکلا اور آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بزرگوں کو مزار سے آواز میں جواب بھی ملا ہے، اور حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ نبی پاک کے دستے مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں۔ آج بھی کرم کے دریا بہہ رہے ہیں، آج بھی عاشقوں پر رحمت اور برکت کی جاتی ہے۔ بس بات وہی ہے کہ لینے والا چاہیے، مانگنے والا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی کرم نوازی کو کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ 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 واہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا
گے عطا کے تاکوں گے خطرہ تیرا، ہارے چلتے گے عطا تاکوں گے خطرہ تیرا، تارے کھلتے گے سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے گے سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض گیا شگ تسلیم نرالا تیرا، فیض گیا شگ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کی تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کی تجسس میں ہے دریا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے، بزرگوں کا عقیدہ کیسا تھا، یقین کیسا تھا، بلیف کیسا تھا، انداز کیسا تھا، یہی تو سیکھنے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد بن ابی صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے عرش نشان پر ایک دن خلیفہ مروان حاضر ہوا، وہاں اس نے ایک شخص کو قبر منور پر منہ رکھے ہوئے دیکھا، تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب اس نے توجہ کی تو اب وہ دیکھا کہ مروان خلیفہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، نبی پاک کے مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کیا زبردست بات فرمائی، کیا عقیدہ بیان کر دیا ہم سب کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت باعظمت میں حاضر ہوں، اور سبحان اللہ میں نبی پاک کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دین پر اس وقت تک نہ رو جب تک اس کا والی لائق ہو، لیکن اس وقت ضرور رو جب اس کا والی نا اہل یعنی نا لائق ہو۔ یہ خلیفہ مروان سے خطاب تھا، مگر جو پہلی بات کی وہ کمال کی تھی کہ مجھے پتا ہے میں کہاں آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے آقا کے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول صحابی ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ روضہ رسول پر جب جائیں تو صرف یہ نیت نہ ہو کہ نبی پاک کے مزار پر آپ کے روضے پر جا رہا ہوں، بلکہ عشق تو یہ ہونا چاہیے کہ میں آقا کے پاس جا رہا ہوں، نبی پاک کی زیارت کو جا رہا ہوں، آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب یہ کیفیات اور یہ یقین ہوگا نا تو انشاءاللہ کرم بھی ایسا ہوگا کہ پھر بارے نیارے ہو جائیں گے۔ حاضر درے دولت پہ گدا، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، 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 جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل پھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، مایوس ہو کے سب سے آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کے
کے سب سے آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، تجھ سے چھپاؤں کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، مجرم بلائے آئے گئے، جاؤں کہاں گواہ، رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے، بد گئے تو آپ کے گئے، بھلے گئے تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، اب رخ کدھر کرے، گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے، دیکھو محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار سرکار توجہ فرمائے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں تو یہی کیفیت ہو کہ حضور آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ توجہ فرمائیے، آپ کے سوا کون ہے، اے کاش یہ کیفیات اور یہ انداز نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے در سے کیسی کیسی مدد اور کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ سنتے جائیے، حضرت سیدنا ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شہر میٹھے میٹھے مدینے میں حاضر ہوا تو 5 دن کے فاقے سے تھا۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخین کریمین کی مقدس بارگاہوں میں سلام پیش کیا، پھر عرض کی انا ضیفک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ سبحان اللہ، میں پہلے بھی ناظرین کچھ سلسلوں میں عرض کر چکا ہوں کہ حاضری مدینہ کے وقت خاص طور پر روضہ رسول پر حاضر ہونا تو اللہ کرے وہ کنیکٹیوٹی نصیب ہو جائے، وہ انداز نصیب ہو جائے کہ نبی پاک سے بندہ دل کی بات کرے۔ ابھی کتنا پیارا انداز ہے، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد ممبر انور کے پاس وہ شخص کہتے ہوئے جا کر سو گیا، میری آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، میری آنکھیں کھل گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، میری سر کی آنکھیں بند ہوئیں اور دل کی آنکھیں کھل گئیں، کرم بالائے کرم ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مجھے خواب میں ہوا۔ شیخین کریمین بھی تھے، مولا مشکل کشا بھی تھے، سبحان اللہ، اور مولا علی نے مجھے بلایا اور فرمایا، ہلا کر اٹھایا اور فرمایا کہ اٹھو محبوب خدا تشریف لائے ہیں۔ میں نے اٹھ کر نبی پاک کی نورانی پیشانی چوم لی، نبی رحمت نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ ذرا سنیے گا ناظرین، بھوکے تھے، آقا سے عرض کیا تھا حضور میں آپ کا مہمان ہوں، خواب میں نبی پاک نے آ کر روٹی عنایت فرمائی، مگر اب کمال یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں آدھی روٹی تو میں نے خواب میں کھا لی، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب یہ در مصطفیٰ وہ ہے کہ یہاں جو مانگے وہ ملتا ہے۔ یہاں تو جب غیر خالی ہاتھ نہیں جاتے، وہ شاعر لکھتے ہیں دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو یقیناً نبی پاک کی بارگاہ میں دل کی کیفیات عرض کرنی چاہیے، آقا سے جو مانگے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جہاں تک بات اناج کی ہے، جہاں تک بات کھانے پینے کی ہے، تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا کہ ہم تو کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک اپنے غلاموں پر کتنے مہربان اور کیسے کریم ہیں، ذرا سنیے گا. حضرت سیدنا ابو الحسن بنان الحمال علیہ رحمۃ اللہ جلال فرماتے ہیں، ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھے. وہ متواتر 60 سال تک ہر سال فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے رہے. 60 ایئرز. ایک سال کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تو ایک دن اپنے حجرے میں تھے اور کچھ غنودگی میں تھے. اسی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم آ گئے. اللہ اکبر. نبی پاک کی مہربانی دیکھیے کہ غلام کے پاس خود کرم فرمانے آ گئے. آقا بڑے کریم ہے، یقین کریں. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. ہماری اوقات کیا ہے، ہم مانگ بھی نہیں سکتے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر ہائے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا. ایک ایسی پرسنالٹی اب ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی مدینہ پاک میں گزاری، جو کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں، بہت بڑے امام ہیں، جو 4 بڑے آئمہ کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. ان چاروں میں ایک نام امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یاد رہے امام مالک مدینہ پاک میں ہی رہتے تھے، مگر کیسے رہتے تھے، کیا انداز تھا، کیا عشق تھا. اللہ امام مالک کے عشق مدینہ کا ذرہ ہم سب کو نصیب فرما دے. آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے. اللہ اکبر. مدینے میں رہتے تھے، چپل پیروں میں نہیں پہنتے تھے. ادب اور عشق کا یہ عالم تھا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین، بہت سارے لوگوں کو یہ جو وسوسے آتے ہیں نا، کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، کس دلیل سے آپ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کے صحابی زیادہ عاشق نہیں تھے جو آپ یہ کرتے ہیں؟ جناب عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا وہ صحابہ سے آگے بڑھ گیا. لیکن ناجائز بھی تو نہیں ہے نا. اگر ادب کی وجہ سے کوئی ننگے پیر رہنا چاہتا ہے، کسی کے عشق نے یہ کہا ہے اسے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیجیے نا. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ وہ ہے نا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر آبجیکشن کرنے والے؟ امام مالک سے بڑے تو مفتی اب اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے نا. آپ تو ائمہ مجتہدین میں سے ہیں. آپ کو فتاوے نہیں پتہ تھے، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی تھی، مگر آپ مدینہ منورہ میں ننگے پیر رہتے. ذرا اور آگے سنیے. حضرت سیدنا مثنی بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک خود فرماتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری میں نے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کی ہو. روزانہ دربار رسالت سے کرم ہوتا تھا، آقا کی زیارت نصیب ہوتی تھی. عشق کا وہ لیول تھا، کنیکشن کا وہ لیول تھا. یہ ایسے سچے عاشق رسول تھے. چلیں آج دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ امام مالک جن کو روزانہ نبی پاک کی زیارت نصیب ہوتی تھی، ان کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک کی دید نصیب فرما. آقا کے ایسا کر ہائے دے میری دیدار کچھ ایسا کر ہاں میری دیدار
امام مالک کا عشق رسول سنتے جائیے اور ایمان کو تازہ کرتے جائیے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک کے دروازے پر جب میں نے دیکھا کہ خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اور کسی نے آپ کو ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پہ دیے تھے، اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، تو میں نے عرض کی کہ یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں سارے گھوڑے آپ لے جائیں، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ کہا حضور اتنے قیمتی اتنے پیارے تحفے، کوئی ایک تو رکھ لیجئے، کوئی ایک گھوڑا تو اپنے لیے بھی رکھ لیجئے، اپنے استعمال کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ امام مالک کا جواب سنیے ناظرین، آپ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے پیمبر بی بی آمنہ کے دلبر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ کا روضہ انور ہے۔ یعنی امام مالک کا یہ عشق تھا کہ آپ کہتے میں اس زمین پر کیسے سواری کروں جس زمین میں میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ تو یقیناً آج اگر کوئی گاڑی میں بیٹھ کر مدینہ پاک جاتا ہے تو اس کو بے ادب نہیں کہا جائے گا، مگر امام مالک کو اس بات کی اجازت تو ہے نا کہ آپ اپنے عشق کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ آتا ہے نا کتابوں میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا، وہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو بالکل فقیروں کے انداز میں گیا، تو لوگوں نے کہا بادشاہ ہو کر ایسا لباس پہن کر آئے ہیں؟ تو کہتا ہے میں بادشاہ اپنے ملک میں ہوں مگر یہاں تو آقا کے در کا فقیر ہوں نا، یہاں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور بادشاہ آیا اور وہ بڑے کر و فر کے ساتھ شاندار بادشاہی لباس پہن کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا، تو کسی نے کہا حضرت آپ بادشاہ ہیں لیکن اس انداز سے آپ آئے ہیں؟ تو اس نے بھی بڑا عشق والا جواب دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ جس آقا نے بادشاہی عطا کی انہیں تو بتاؤں کہ حضور آپ کی قدموں کی برکت سے مجھے کیا کچھ مل گیا ہے، یہ جو کچھ ملا ہے حضور آپ کا صدقہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے جو میں نے یہ واقعہ بیان کیا امام مالک کا کہ آپ نے گھوڑوں کی سواری سے انکار کر دیا، گھوڑے امام شافعی کو تحفے میں دے دیے، یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب بتائیے نا امام مالک سے کوئی یہ سوال کر سکے گا کہ حضور آپ نے یہ کام کیا صحابہ نے تو نہیں کیا؟ کیا آپ صحابہ سے بڑے عاشق ہیں؟ نہیں جناب، یہ کمپیریزن نہیں کیا جاتا۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو عشق کے فیصلے کتابوں میں نہیں ہوتے، کچھ چیزیں دل سے سوچنی پڑتی ہیں اور اس کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے میں ننگے پیر رہے، مدینے کی مٹی کا سرما آنکھوں میں لگائے، اگر آقا کے در و دیوار سے وہ لپٹنا چاہے، آنسو بہائے، تو کسی کو کیوں اعتراض ہے؟ یہ نبی پاک سے محبت اور وارفتگی کے مختلف انداز ہیں۔ اگر کوئی نبی پاک کے روضے کو پیچھ نہیں کرنا چاہتا، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو انداز ہے بزرگوں کے۔ آپ دیکھیں نا امام مالک تو کروڑوں مالک، آج بھی ان کے کروڑوں ماننے والے، ان کو فالو کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ ابھی تو آگے سنتے جائیے نا۔ آپ کی نبی پاک سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور وہ ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے خوب جھک جاتے۔ ایک دن آپ کے اس بارے میں پوچھا گیا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں سوال نہ کرتے۔ ایسا عشق تھا کہ نبی پاک کا نام سنتے تو رنگ بدل جاتا، آپ کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی تھی۔ اللہ امام مالک کے صدقے ہمیں پیارے آقا سے سچا عشق عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا
خزانہ سے ہوا اٹھا ماشاءاللہ. امام مالک جو ہیں وہ بڑے زبردست محدث گزرے ہیں، حدیث کا درس دیتے تھے، مگر انداز درس کیا ہوتا تھا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 17 برس کی عمر سے درس حدیث دینا شروع کیا. جب احادیث مبارکہ آپ کو سنانی ہوتی تو غسل کرتے، جو مسند بچھائی جاتی، جو چوکی وغیرہ آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے بچھائی جاتی، اور آپ اس پر عمدہ لباس زیب تن فرما کر، خوشبو لگا کر، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا کر اس پر باادب بیٹھتے تھے. درس حدیث کے درمیان کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے. جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی تھیں انگیٹھی میں عود اور لوبان سلگتا رہتا تھا. خوشبو کا اہتمام تھا، ادب کا اہتمام تھا، کیفیت تھی. اللہ اکبر. ایک بار کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق درس حدیث دے رہے تھے، بچھو نے آپ کو 16 مرتبہ ڈنک مارا. درد کی شدت سے چہرہ مبارک پیلا پڑ گیا، مگر درس حدیث جاری رکھا. جب یہ درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، تو میں نے عرض کی کہ اے ابو عبداللہ، آج میں نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی بنا پر صبر کیا. یہ کیسا عشق تھا. میرے آقا کی باتیں ہو رہی ہیں، رکنی نہیں چاہیے، چاہے بچھو ڈنک مار دے. میں اور آپ باتیں کرتے ہیں. بزرگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک سے لیول آف عشق کیسا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت جبھی تو تمنا کرتے ہیں نا کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا اللہ اکبر، اللہ اکبر. مدینہ پاک کے ذرے ذرے سے کیسا ادب تھا امام مالک کو. حضرت امام مالک کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے. اللہ، یہ سن کر آپ نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. کیسے ممکن ہے کہ مدینے کی کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا جائے؟ یہاں پر میں زائرین حرمین سے بھی بات کرنا چاہوں گا. بعض اوقات حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، بولنے کا سلیقہ تو ہے نہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہہ دیتے ہیں. بہت معاذ اللہ باتیں بھی زبان پر نہیں آ رہی ہیں. بہت رش ہے، آرام نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، یار بوریت ہو رہی ہے، انتظام ٹھیک نہیں ہے، بہت دھوپ ہے، کھانا مزے کا نہیں مل رہا. نہیں ناظرین، ذرا سوچئے کہاں گئے ہیں. وہاں ایسی باتیں نہیں کی جاتی. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ادب کے ساتھ رہنا ہے، کبھی بھی کہیں بے ادبی والی بات زبان سے نہ نکل جائے. اور مدینے کی مٹی، اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، آپ فرماتے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاک
سیدنا امام مالک کے واقعات سنتے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات تو اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ جب ہمیں مدینہ پاک کی حاضری ملتی ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی، اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت مرض جب ہوا تب مجبور ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا ادب تھا، یہ کیسا انداز تھا، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت شعر شاعر کہتے ہیں نا، اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پا سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ کے بارے میں ایک اور بہت خوبصورت واقعہ، اور اسی پر سلسلے کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سیدنا امام مالک سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ میں روضہ رسول پر جب جاؤں تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ رکھوں؟ شاید بہت سارے ناظرین کو آج جواب مل جائے گا، اے روضہ رسول پر جانے والوں سنو۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ نبی پاک سے تم کیوں کر منہ پھیر سکتے ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اور تمہارے والد گرامی اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ تم نبی رحمت کی ہی طرف منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگو، اللہ اپنے حبیب کی شفاعت ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ پھر حضرت امام مالک نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی۔ آئیے ایک بار پھر اس آیت کو سنیے، حاضری مدینہ جانے والوں کو تو بار بار یہ آیت سننی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ جی ناظرین، قرآن بھی تو فرما رہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر چلے جاؤ۔ مدینے ہم جاتے نہیں ہیں، ہمیں بلوایا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جائیں کہ حضور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر لانا نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، بھیکاری ہے پڑا آپ کے دربار کے ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہیں، ذکر مدینہ کرتے رہیں، دل ہی نہیں بھرتا۔ اللہ بس کرے کہ کبھی دل بھرے بھی نہ، ذکر مدینہ کرتے کرتے زندگی بسر ہو جائے، اور اللہ کرے ذکر مدینہ کی صدقے ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری کا شرف بھی مل جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار